بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. زندگی گزارتے ہوئے ہر شخص کا ایک محور ہے اور انسان اسی محور کے گرد ہی زندگی گزارتا ہے. کسی کی زندگی کا محور کسی بڑی پوسٹ کو اچیو کرنا ہوتا ہے کہ میں کسی بڑی پوسٹ پر پہنچ جاؤں، پھر اس کی ساری کوششیں اسی کے لیے ہوتی ہیں. کسی شخص نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا محور بنایا ہوا ہوتا ہے اپنی تجارت کو، کہ بزنس بہت اچھا مجھے کرنا ہے. اور کسی شخص کی زندگی کا محور دنیا کی شہرت، اس میں گھر کی تعمیر کرنا یا کسی ایک مقام اور مرتبہ پر پہنچنا. مختلف لوگوں کے مختلف ٹارگٹس ہیں، مختلف محور ہیں زندگی کے. اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا محور کیا ہونا چاہیے؟ آج اس کے متعلق کچھ ہم نے نماز میں پہلے رکعت کی آیات میں سنا. سورۃ الذاریات کا آخری رکوع تلاوت کیا گیا. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہماری زندگی کا محور کیا ہونا چاہیے، کہ ہم جس کے ارد گرد دوڑ رہے ہوں، جس کے لیے کوشش کر رہے ہوں، فوکس جس پر ہو. باقی تمام معاملات بھی چل رہے ہوں لیکن فوکس اس پر ہو. محور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر کام اس سے منسلک ہو. مثال کے طور پر اگر ایک شخص نے محور زندگی کا یہ بنا رکھا ہے کہ میں نے فلاں پوسٹ کو حاصل کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ شخص زندگی میں باقی کام بھی تو کر رہا ہوگا، میل جول بھی چل رہا ہوگا، تعلقات بھی چل رہے ہوں گے، لین دین بھی چل رہا ہوگا، اس کی زندگی کی باقی مصروفیات بھی چل رہی ہوں گی. لیکن ہر مصروفیت میں اس آدمی کا فوکس یہ ہوگا کہ مجھے اس پوسٹ پر پہنچنا. وہ لوگوں سے بات کرے گا، وہ لوگوں سے تعارف کرے گا، وہ لوگوں کی سفارش حمایت حاصل کرے گا، وہ لوگوں سے مشورہ کرے گا کہ میں کیسے وہاں تک پہنچ سکتا ہوں. اللہ ہمیں یہ کہتے ہیں، اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا محور وہ اللہ کی ذات ہو. اللہ کی ذات. اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم لوگ اللہ کی طرف دوڑو، زندگی کی دوڑ لگاؤ. اس دوڑ کا محور کون ہو؟ اللہ کی ذات. کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو ہم سے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باقی سب چیزوں کو چھوڑ دو. چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو محور نہ بناؤ، ان کو زندگی کا مرکز نہ بناؤ، ان کو ٹارگٹ نہ بناؤ. زندگی گزارنے کا ہر ایک ایکٹیویٹی اور مصروفیت کا مرکز اور محور اللہ کی ذات ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کنٹیکسٹ میں بیان فرمایا؟ کچھ اقوام کے واقعات بیان کیے. یہ جو سورہ ہے پوری کی پوری، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا جو ہمیں نظر آتی ہیں. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا سے فرشتوں سے بات کو شروع کیا، اور اس کے بعد پھر اس سورہ میں کئی اقوام کا ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام، قوم عاد، قوم فرعون، ان کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں شروع کی وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمانوں کو بنایا اور ہم اس کو وسیع کرنے والے ہیں. یعنی یہ کائنات، یہ بھی ایک ریسرچ، لیٹسٹ ریسرچ ہے، چند سال پہلے ہوئی، کہ یہ جو ہماری کائنات ہے یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ بتایا کہ ہم آسمانوں کو بنانے والے ہیں، ہم نے آسمان کو بنایا اور ہم اس کو وسیع کرنے والے ہیں. یعنی اس کو بڑھا بھی رہے ہیں، یہ بڑھ بھی رہی ہے، پھیل رہی ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور کیا ہی بہترین ہم بچھانے والے ہیں. پانی کے اوپر اس زمین کو بچھا دیا اور اس زمین کو ہمارے رہنے کے قابل بنا دیا.
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا اس کو جوڑے میں پیدا کیا. انسانوں کے بھی جوڑے بنائے، جانوروں کے بھی جوڑے بنائے، پودوں کے، اشجار، درختوں کے بھی جوڑے بنائے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے میں پیدا کیا، کپل میں پیدا کیا. ایک اس کا یہ مطلب ہے. ایک یہ مطلب ہے کہ جو چیز بھی پیدا کی اس کے مقابلے میں اس کی افادیت یا اس کی تضاد والی دوسری چیز بھی پیدا کی. سورج ہے، انتہائی گرم ہے، چاند ہے وہ اس کے برعکس ہے. اس طرح بھی جوڑے بنائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہر چیز جو ہم نے پیدا کی اس کو جوڑے میں پیدا کیا. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی یہ اتنی بڑی نشانیاں اللہ ہمیں بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد یہ کہ تم نصیحت حاصل کرو. کیا نصیحت حاصل کریں ہم سے؟ نصیحت یہ حاصل کرو کہ ففروا الی اللہ. یعنی 3 بڑی بڑی نشانیاں ذکر کی ہیں اور کہا کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ. اب نصیحت کیسے حاصل کرنی ہے؟ ففروا الی اللہ. فا کا یہ معنی تو تم اب اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. ففروا الی اللہ. فا کا یہ استعمال تب ہوتا ہے جب ہم نے ایک چیز کو ایک مقدمہ بیان کیا، مقدمہ بیان کرنے کے بعد ایک تمہید باندھنے کے بعد ہم نے کہا یہ ایسا ہے تو بس تمہیں پھر اب یہ کرنا چاہیے. سو، جس کو انگلش میں سو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہم اس کا ترجمہ پس سے بھی کرتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ پھر سے بھی کرتے ہیں. تو پھر تم یہ کرو. اللہ نے یہ نشانیاں ذکر کی اور کہا ففروا الی اللہ، تو اب دوڑو اللہ کی طرف. دوڑ ہماری اللہ کے لیے ہونی چاہیے. زندگی کا محور اللہ کو رکھنا چاہیے. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے یہ کہلوا بھیجا، لوگوں کو بتاؤ کہ اپنی زندگی کے محور اور مرکز اللہ کی ذات کو بناؤ اور یقین کر لو کہ میں تمہیں، ہر نبی نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرا رہا ہوں. کس بات سے ڈرا رہا ہوں؟ کہ اگر تم نے اللہ کی ذات کو اپنا محور اور مرکز نہ بنایا تو ناکام ہو جاؤ گے اور خاسرین میں شامل ہو جاؤ گے. اچھا، اگر ہم اللہ کی ذات کو اپنا محور اور مرکز بنا لیں گے زندگی کا تو باقی سارے کام کیسے ہوں گے؟ زندگی کیسے گزرے گی؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں دین بھی رکھنا پڑتا ہے اور دنیا بھی. تو دنیا کیسے گزرے گی؟ سبحان اللہ. دین رکھنا پڑتا ہے، دنیا رکھنا پڑتی ہے، یہ فقرہ سرے سے ہی غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ دین اور دنیا میں اسلام نے کوئی فرق نہیں رکھا. ہم اس دنیا میں بھیجے گئے دین پر عمل کرنے کے لیے. ہماری تو دنیا بھی دین ہے. یہ زیادہ تر عمومی طور پر یہ جملہ ان لوگوں کی طرف سے بولا جاتا ہے اور تب بولا جاتا ہے جب انہیں دین کو بائی پاس کرنا ہوتا ہے. یعنی بھی دنیا بھی رکھنا پڑتی ہے. دنیا کو اس طرح سے گزارو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے، یہ دین ہے. اور ہر موقع پر ہی اس دین کی رہنمائی کے مطابق چلو. تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو محور اور مرکز بنانا ہے. جب یہ چیز ہوتی ہے تو انسان کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسان کسی پر سرکشی نہیں کرتا، انسان اپنی روح کو داغدار نہیں کرتا، انسان سچائی پر قائم رہتا ہے کیونکہ مرکز وہ ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تفرغ یا عبادی تفرغ لعبادتی. حدیث قدسی ہے، یہ غالباً ترمذی میں ہے. کہ میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری غلامی کے لیے وقت نکال، اس کے لیے فارغ ہو جا. اسد فقرک، میں تیری فقیری کو دور کروں گا. تیری فقیری ختم کرنا میری ذمہ داری ہے. عبادت کے لیے فراغت کا مطلب دنیا کے باقی کام دھندے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو محور اور مرکز بناؤ اور عبادات میں کمی نہ کرو. دنیا کی وجہ سے تم عبادات میں کمی مت کرو اور تمہارے فقر و فاقہ کو میں دور کروں گا. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی انعامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے. تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہماری صبح شام کی محنت، ہمارے تعلقات، ہماری دوستی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ان تمام چیزوں کے پیچھے محور کیا ہے زندگی کا. زندگی کا محور اور مرکز
اللہ کی ذات کو بنا لیا جائے تو یہ زندگی بھی بڑی ہی مزے کی اور سکون کی ہو جاتی ہے، اور آخرت جو ہے اصل جو چیز ہے، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کی ذات کو ہی اپنی دوڑ، اپنی کوشش کا محور اور مرکز بنائیں، اور اللہ اپنی ذات کو ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبوب کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع نصیب کریں اور مقبول عمل نصیب کریں، وہ عمل جس سے اللہ خوش ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان کی بہترین حالت میں کریں کہ جب اللہ ہم سے اور ہم اللہ سے راضی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔